64 آیت نمبر ہے 164۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم۔ صدق الله مولانا العظيم۔ قل أغير الله أبغي ربا، آپ کہہ دیجئے، لوگوں کو سمجھا دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے، اغیر اللہ ابغی ربا، کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور پروردگار تلاش کروں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، حالانکہ وہ ہر چیز کو پالنے والا ہے۔ رب اللہ کی صفات میں سے ایسی صفت ہے جس سے مجھے یوں لگتا ہے کہ اللہ کی مخلوق سب سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھاتی، فیضیاب ہوتی، چونکہ رب اسے کہا جاتا ہے جو بتدریج مرحلہ وار جیسے حالات کسی بھی انسان اور جاندار کو پیش آئیں اس کے مطابق اپنی مخلوق کی، اپنے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے کو رب کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کا یہ بہت شدت سے مطالبہ ہے کہ تم اللہ کو اپنا رب مانو۔ اس لیے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں دونوں باتوں کو جمع کیا گیا، الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں بھی فرمائے اغیر اللہ ابغی ربا، میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب تلاش کروں، حالانکہ ہر چیز کو وہی پالتا ہے اور ہر چیز کی ضرورتوں کو وہی پورا کرتا ہے۔ جتنا انسان کا، ایک مسلمان کا اپنے رب کی، اپنے اللہ کی صفت ربوبیت پر ایمان مضبوط ہوگا، خصوصاً دنیا کی زندگی اس کے لیے اتنا ہی آسان ہوگی۔ اور جتنا ایک مسلمان کا اپنے اللہ کی صفت ربوبیت اور رب ہونے پر ایمان کمزور ہوگا، انسان اتنا ہی ٹھوکریں کھائے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافر بھی یہ کہتے تھے، ان کا ماننا بھی یہ تھا کہ ہمیں پالنے والا جو ہے وہ اللہ ہے۔ قرآن کریم ان سے یہ کہتا ہے کہ جس وقت تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں پالنے والا ہمارا رب ہے، تو جناب اتنی بات جب مانو گے پھر اگلی بات بھی ماننی پڑے گی کہ الہ بھی وہی ہے، بندگی بھی اسی کی جانی۔ اس لیے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتائیے اغیر اللہ ابغی ربا، کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور رب تلاش کروں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ،
حالانکہ ہر چیز کا رب وہی ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، آدمی کے لیے وہی ہے جو وہ کمائے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ، آدمی فائدہ اٹھائے گا ہر اس عمل کا جو وہ خود کرے۔ یہ بات قرآن کریم نے اس لیے ارشاد فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ کے کئی سرداروں نے مکہ میں یہ اعلان کیا کہ دیکھو تم یہ جو نیا دین آیا وہ توبہ نعوذ باللہ اس کو بے دینی کہتے تھے، گمراہی کہتے تھے۔ یہ جو باپ دادے کے دین کے خلاف نیا دین آیا ہے تم ہرگز اس کو قبول نہ کرو۔ اگر تمہیں خطرہ ہے کہ کل قیامت والے دن ہم اللہ کے یہاں جواب دہ ہوں گے تو یہ پریشانی ہم تمہاری اس طرح ختم کر دیتے ہیں کہ قیامت والے دن ہم تمہارے ساری ذمہ داریاں اپنے سر لے لیتے ہیں۔ اگر کل قیامت والے دن کچھ ہوا تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ چونکہ یہ بہت بڑی جسارت تھی۔ قیامت والے دن تو بھائی سچ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے، سفارش تو کریں گے، سفارش کے علاوہ اور کوئی ذمہ داری اللہ کے نبی نہیں اٹھائیں گے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا آدمی جو کرے گا وہی آگے پائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، ایک بندے کے گناہوں کی ذمہ داری دوسرے پر نہیں ڈالی جائے گی۔ یہ تمہارا مغالطہ ہے کہ کل قیامت والے دن تم اپنے ماننے والوں کا وزن اٹھا لو گے۔ بھائی عیسائیت یہیں سے گمراہ ہوئی ہے، عیسائیت یہیں سے گمراہ ہوئی ہے۔ عیسائی جو ہیں ان کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک ساری انسانیت نے، بلکہ ان کا عقیدہ بھی یہ بھی ہے کہ قیامت تک جتنے لوگوں نے اللہ کی نافرمانی اور حق تلفی کی ہے پوری انسانیت کے گناہوں کے کفارہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھانسی چڑھے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے کفارہ ادا کیا ہے ساری انسانیت کا سولی چڑھ کر۔ حالانکہ قرآن کریم بار بار کہہ رہا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، ایک بندہ کل اللہ کی بارگاہ میں دوسرے کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا، ایک کا ایمان دوسرے کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ اگر ایک کے ایمان کا فائدہ دوسرے کو دے سکتا ہوتا تو پھر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے خاندان کے لیے اللہ کے نبی کا اکیلا ایمان لانا کافی تھا۔ اس لیے کل قیامت والے دن ہر بندے نے اپنے عمل کا حساب خود دینا ہے، کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ اب عیسائیت والا غلط عقیدہ کے اثرات ہمارے یہاں بھی آ گئے۔ ہمارے یہاں میں نے خود ایسے لوگوں کی تحریریں پڑھی ہیں، خود سنا ہے، معاشرے میں بہت ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کل قیامت والے دن اگر ہمارے لیے کوئی مشکلات پیدا ہوئی تو ہمارے پیر صاحب ذمہ داری اٹھائیں گے۔ ہمارے پیر صاحب کیا کریں گے؟ ذمہ داری اٹھائیں گے۔ حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہاں تو سگے رشتہ دار انکار کر دیں گے مشکلات میں۔ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا وہ سوال آپ کو سنایا تھا۔ حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا اللہ کے حبیب کیا کل قیامت والے دن ہم آپ سے مل پائیں گے، ملاقات ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہوگی، لیکن 3 موقع ایسے ہیں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ اس وقت نفسا نفسی کا ایسا عالم ہوگا، ہر کسی کو اپنی پڑ جائے گی۔ ان میں سے ایک موقع وہ ہے کہ جس وقت نامہ اعمال تلے گا، جس وقت بھی کسی بندے کی زندگی کا احتساب ہوگا، وہ اتنا کڑا وقت ہوگا
کہ انسان اس وقت اپنے سگے رشتہ داروں کو بھی نہیں پہچانے گا، قرآن خود بیان کر رہا ہے۔ اس لیے حاصل یہ ہے جی، اس آیت کا مرکز یہ ہے، گناہ کے اعتبار سے کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں اٹھائے گا، ایمان کے اعتبار سے کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں اٹھائے گا۔ والد کے ایمان کا بیٹے کو کوئی فائدہ نہیں، بیٹے کے ایمان کا والد کو کوئی فائدہ نہیں، شوہر کے ایمان کا بیوی کو کوئی فائدہ نہیں، بیوی کے ایمان کا شوہر کو کوئی فائدہ۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، قرآن خود بیان کر رہے ہیں، سب سے بڑی مومنہ تھی اپنی قوم میں، لیکن حضرت آسیہ کا ایمان جو ہے بھائی وہ فرعون کو فائدہ دے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں، اگلی بات، ایمان لانے کے بعد، اسلام کے دائرہ میں داخل ہونے کے بعد، یہ بات تھی اسلام کے دائرہ کے باہر کی، جو ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، ان کو گناہوں میں سے تو ایک دوسرے کے اعتبار سے کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ ایک مسلمان گناہ کر کے اس کو اپنے باپ کے کھاتے میں جمع کروا دے، یا باپ گناہ کر کے اس کو اپنے اولاد کے کھاتے میں جمع کروا دے، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ ہاں، ایصال ثواب اور نیکیوں کا کھاتا صرف اہل ایمان کے لیے ہے، اور اس میں بھی فرائض نہیں۔ ایسا نہیں کہ والد صاحب نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، اب بیٹا اپنی نمازیں پڑھ کے باپ کے کھاتے میں جمع کروا دے، ایسا نہیں۔ ہاں، نفلی عبادات میں، دعاؤں میں، ذکر و اذکار میں صرف نیکی کا فائدہ پہنچے گا، نیکی کا فائدہ پہنچے گا، اور اس کو ہر مسلمان جانتا ہے۔ دعا کا فائدہ پہنچتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دعاؤں سے تمہارے جانے والوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں۔ ایصال ثواب بالکل حقیقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بہت سارے موقعوں پر بتایا، مثلا فرمایا کہ نیکی کی رہنمائی کرنے والے کو بھی وہی اجر ملے گا جو نیکی کرنے والے کو ملا، کسی کو حج کی تلقین کرنے والے کو وہی اجر ملے گا جو حج کرنے والے کو ملے گا۔ حدیث میں ہے جو مسلمان جہاد پہ گیا ہے اور دوسرے مسلمان نے اس کو جہاد کا سامان تیار کر کے دیا ہے، تو جہاد کی تیاری کروانے والے کو بھی جہاد کا ثواب ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو مشہور حدیث ہے کہ نامہ اعمال بند ہو جائے گا، لیکن جو تمہاری نیک اولاد ہے اس کی نیکیاں ماں باپ کو ملیں گی، اس میں سے حصہ ملے گا۔ کسی کا کوئی صدقہ جاریہ ہے، کسی کو علم سکھا دیا، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، کوئی خیر کا کام کر دیا، اس کا ثواب ملے گا۔ یہ بالکل حقیقت ہے۔ اب دوبارہ آئیے، میں اس کو دوبارہ سمیٹتا ہوں ذرا واضح ہو جائے۔ نمبر 1، جو مسلمان نہ ہو، دائرہ اسلام اور ایمان سے باہر ہو، کسی کے نیک عمل اور کفر کا ایک دوسرے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لہذا کسی مسلمان کا ایمان لانا اس کے کسی کافر رشتہ دار کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ نمبر 2، ایمان لانے کے بعد ایک مسلمان کے فرائض و واجبات سے دوسرے مسلمان کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ ہم نے جو نماز پڑھی ہے، یہ نماز ہمارے ماں باپ یا دوسرے رشتہ داروں کی طرف سے کافی نہیں ہے۔ اسلام میں صرف ایک مثال ہے اور وہ حج بدل ہے۔ بھائی وہ کیا ہے؟ حج بدل۔ اگر جانے والا یا کوئی مسلمان بوڑھا بیمار ہو جائے، خود حج نہ کر سکے، وہ کسی دوسرے کو حج کے اخراجات دے کر کہے تم میری جگہ حج کر آؤ، صرف یہ ایک مثال ہے فرائض کی۔ دوسرا جا کے حج کر آئے پہلے کی نیت کر کے، جس کو حج بدل کہتے ہیں، تو اصل بندے کا حج کیا ہو جائے گا؟ ادا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی فریضہ ایک مسلمان کا دوسرے کی طرف سے ادا نہیں ہو سکتا۔ ہر کسی نے نماز اپنی اپنی پڑھنی ہے۔ رمضان میں بڑی مرتبہ اس کو بیان کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں خیر میں نے ڈسکئی میں یہ زیادہ سنا، اس سے پہلے میں نے نہیں سنا تھا یہ،
کہ جی میں روزہ نہیں رکھ سکتا، میں کسی اور کو روزہ رکھوا دوں، تو میں ہر رمضان میں کہتا ہوں جناب دوسرے کو روزہ رکھوا نہیں سکتے، چونکہ یہ بدنی عبادت ہے، ہر کسی نے خود ادا کرنی ہے۔ فرائض بھی اپنے اپنے ادا کرنے ہیں۔ ہاں، فرائض کے بعد عام نیک اعمال کا ایک کا فائدہ دوسرے کو پہنچے گا، دعاؤں سے ایک دوسرے کو فائدہ ہم پہنچا سکتے ہیں، نفلی عبادات سے پہنچا سکتے ہیں، صدقہ کر کے پہنچا سکتے ہیں۔ والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے نام کی قربانی کا ثواب ان کو جائے گا، ان کے نام کی جتنی نیکیاں کریں گے ان سب کا بدلہ ان کو جائے گا۔ اب ذرا دیکھیے قرآن نے یہاں کیا فرمایا۔ فرمایا وَلَا تَكْسِبْ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، ہر انسان جو کچھ کمائے گا الا علیہا، اس کا فائدہ وہ خود ہی اٹھائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، پھر اپنے رب ہی کی طرف، مَرْجِعُكُمْ، تم سب نے لوٹنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر تمہارے اللہ تمہیں خبر دے دیں گے، بتلا دیں گے، بما کنتم فیہ تختلفون، ان تمام اختلافات کے بارے میں جو تم دنیا میں کرتے رہے، حق اور باطل کے جتنے جھگڑے ہیں وہاں کھول دیے جائیں گے۔ اگلی آیت، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اللہ جل جلالہ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے زمین میں۔ پہلی بات یہ فرمائی اللہ نے تمہیں بھائی زمین میں کیا بنایا ہے؟ خلیفہ۔ ایک تو ہمارے پاس خلافت خاصہ ہے، ایک مسلمان کا کام ہے کہ یہ اللہ کے احکامات پر خود عمل کرے اور اس زمین پر اللہ کے حکموں کو جاری اور زندہ کرنے کی کوشش کرے۔ اسی لیے اسلام میں نظام خلافت ہے، حدود اللہ ہے، مسلمانوں پر لازم ہے، تمام مسلم حکمرانوں پر فرض ہے۔ بھائی میں کیا بات عرض کر رہا ہوں، تمام مسلمان حکمرانوں پر کیا ہے؟ فرض ہے کہ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کے احکامات کو نافذ کریں۔ امر بالمعروف کا نظام اور نہی عن المنکر کے نظام کو رائج کرنا مسلم حکمرانوں پر فرض ہے۔ ایک تو خلافت یہ ہے، اس کو کہتے ہیں خلافت خاصہ، اللہ کے احکامات کو اللہ کے زمین پر نافذ کرنا۔ ایک ہے خلافت عامہ، وہ خلافت عامہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین پر ہم سب کو دوسروں کا خلیفہ بنائیں گے۔ یہاں جا رہے ہیں، جو جا رہے ہیں ان کی اولاد بعد والے ان کے زمین پر کیا بن رہے ہیں؟ نائب۔ ایک مکان ہے اس کی لسٹ نکال کے دیکھ لو 100 سالوں میں کون کون رہا ہے اس زمین پر۔ یہاں کے بادشاہ بھی جا رہے ہیں، ایک بادشاہ کی جگہ دوسرا آ جاتا ہے، ایک وزیر اعظم کی جگہ دوسرا آ جاتا ہے، ایک عہدیدار کی جگہ دوسرا آ جاتا ہے، ایک جائیداد کے مالک ہوتا ہے پردادا، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا۔ یہ خلافت کا سلسلہ چل رہا ہے، کسی کو کوئی چیز یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ملے گی۔ یہاں صرف اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور خدائی ہے جس کو کبھی بھی کوئی زوال نہیں آئے۔ اس لیے اس زمین پر رہتے ہوئے کوئی آدمی یہ کہے کہ میری ملکیت میں کبھی بھی خلل نہ پڑے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے جگہ بار بار کہہ دے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اللہ جل جلالہ نے تمہیں زمین میں دوسروں کا خلیفہ بنایا۔ اس سے خود پتہ چل گیا جب تمہیں دوسروں کا خلیفہ بنایا ہے تو دوسروں کو تمہارا خلیفہ بھی بنایا جائے گا۔ اگر آج باپ کی جائیداد تمہاری طرف منتقل ہو رہی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، 10-15 سال 20 سال یوں گزر جاتے ہیں، تمہاری جائیداد بھی آگے اسی طرح تقسیم ہوگی۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور ہم نے تمہیں آپس میں درجات میں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، اس دنیا کو برابر نہیں رکھا۔ اور یہ بہت بڑی حکمت کی بات ہے بھائی، زمین پر اللہ تعالیٰ اگر مال، رزق، سمجھ، شعور، ہر اعتبار سے لوگوں کو برابر کر دیتے
تو زندگی کا نظام نہیں چل سکتا تھا، چونکہ کوئی کسی کا محتاج نہیں تھا، کسی نے کسی کی نہیں سننی تھی۔ ہمارے ملک میں دیکھ لیجئے، دوڑ لگی ہوتی ہے، وزیر اعظم اپنی چلا رہا ہوتا ہے، آرمی چیف اپنی چلا رہا ہوتا ہے، اور چیف جسٹس اپنی چلا رہا ہوتا ہے، تو تیسرے چوتھے پانچویں سب اپنی اپنی چلا رہے ہوتے ہیں۔ دیکھ لیجئے ہمارے ملک کا کیا حال ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مال، علم، سمجھ میں سب کو برابر کر دیں تو میں نے عرض کیا کہ یہ زندگی بالکل بیکار ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں مال، علم، ہر اعتبار سے فرق رکھا۔ مالدار کو کچھ چیزوں میں غریب کا محتاج کر دیا، اور غریب کو کچھ چیزوں میں مالدار کا محتاج کر دیا، عالم کو جاہل کا محتاج کر دیا، جاہل کو عالم کا محتاج کر دیا، بوڑھے کو جوان کا محتاج کر دیا، جوان کو۔ یہ جو محتاجگیاں رکھی ہیں، یہ محتاجگیاں ہمیں ایک دوسرے سے وابستہ رکھتی ہیں۔ یہ محتاجگیاں بھائی ہمیں کیا کرتی ہیں؟ ایک دوسرے سے وابستہ رکھتی ہیں۔ اگر اللہ جل جلالہ سب کو برابر کر دیتے، یہاں شکر کوئی نہ ادا کرتا اور یہاں صبر کوئی نہ کرتا۔ اس لیے اگلی آیت میں فرمایا درجات لیبلوکم فیما آتاکم، ہم تمہارے درجات مختلف کر کے تمہیں آزما رہے ہیں۔ تمہیں کیا کر رہے ہیں؟ آزما رہے ہیں۔ مالدار کے لیے غریب آزمائش ہے کہ یہ اپنے مال کی زکوٰۃ اور صدقات غریب کو دیتا ہے یا نہیں۔ مالدار کے لیے غریب آزمائش ہے کہ یہ غریب کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں۔ غریب کے لیے مالدار آزمائش ہے، غریب مالدار کو دیکھ کے حسد تو نہیں کرتا، صبر کرتا ہے یا نہیں۔ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا اس دنیا میں ہم کبھی بھی تم سب کو برابر نہیں رکھیں گے، ہر اعتبار سے تم میں کمی زیادتی رکھیں گے، تاکہ دنیا کی زندگی چلتی رہے، تم ایک دوسرے کو دیکھ کر صبر اور شکر سے اپنا کام چلاتے رہو۔ وہی ایک حدیث بھی ہے، آدم علیہ السلام نے جب اپنی ساری اولاد کا مشاہدہ کیا، جیسے حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے اس وقت بھی دیکھا اللہ کے نبی نے کہ حضرت آدم نے اپنے دائیں کندھے کی طرف دیکھا تو لاکھوں کروڑوں روحیں نکلی، اور حضرت آدم علیہ السلام ان کو دیکھ کے بہت خوش ہوئے۔ وہ پھر ساری حضرت آدم کے دائیں کندھے میں غائب ہو گئی، پھر ادھر ہاتھ مارا، ادھر سے بھی لاکھوں کروڑوں نکلے بائیں طرف سے۔ آدم علیہ السلام ان کو دیکھ کے روئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ دائیں طرف سے آدم علیہ السلام کی نیک اولاد، ساری نیک روحیں نکال کر دکھائی گئی ہیں، اور آدم علیہ السلام اپنی نیک اولاد کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، اور بائیں طرف جو ہے وہ نافرمان اولاد دکھائی گئی ہے، اور اس کو دیکھ کر آدم علیہ السلام غم زدہ ہو رہے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کو اپنی اولاد کی بڑی کیفیتیں زندگی میں دکھائی گئیں۔ ایک یہ بھی دکھائی گئی، جب اپنی اولاد دیکھی تو آدم علیہ السلام نے درخواست کی کہ اے میرے اللہ میری اولاد کو برابری دے۔ آج بھی بھائی ہماری فطرت ہے یہ نہیں؟ بھائی سن رہے ہیں میری بات؟ ہم چاہتے ہیں اگر 5 بیٹیاں 5 کے 5 مال کے اعتبار سے ہر اعتبار سے برابر سرابر ہوں، ماں باپ ساری زندگی اولادوں کی معیار زندگی برابر کرتے کرتے ہی چلے جاتے۔ یہ فطرت ہے۔ جب آدم علیہ السلام نے فرمائش کی تو بتایا گیا کہ جی نہیں، اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تمہاری زندگیوں میں فرق رکھیں، تاکہ تم دین کے اعتبار سے فوقیت رکھنے والے شکر کریں، کمزور صبر کریں، دونوں ایک دوسرے کے محتاج رہیں۔ اسی پر یہ زندگی چل رہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے یہاں جس وقت ساری جائیداد سب کچھ اولاد کو دے دو، اب اولاد کی شادیاں بھی ہو گئی، گھر بھی بن گئے، جائیداد بھی مل گئے، اب وہ کہتے ہیں یار اللہ یہ بابا جی اور مائی کو جلدی اٹھائے ہماری جان چھوڑے۔ حالانکہ وہ سگے ماں باپ ہیں تو کیوں جان چھوڑے؟ کیوں؟ اب محتاجگی ختم ہو گئی۔ اب بھائی کیا ہو گئی ہے؟ محتاجگی ختم ہو گئی ہے۔ میں ایک جگہ سفر کر رہا تھا، 2 بابے آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، بڑا سیانے لوگوں کی باتیں سننے، ایک دوسرے کو کہہ رہا تھا، اس نے کہا یار میری ضرورت تو اب میرے بچوں کو اس وقت پڑتی ہے جب بیوی سے لڑائی پڑ جائے اور بیوی ناراض ہو کے میکے چلے جائے، میری ضرورت تو اس وقت پڑتی ہے۔ اس وقت میرے بیٹے میرے پاس آتے ہیں، ابا جی وہ منا کے لے آنا ہے، تسی ساڈے نال چلو۔ کہنے لگا بس میں تو اب اس کام کے لیے رہ گیا ہوں۔ اب محتاجگی جیسے جیسے کم ہوتی جاتی ہے، آپ دیکھ لیجئے اولاد اپنا منہ پھیرتی رہتی ہے۔ بھائی یہ بہت بڑی حکمت ہے اور بہت بڑی سمجھ ہے اس زندگی کی جو قرآن نے یہاں بیان کی ہے۔
اس لیے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ، وہ اللہ ہی ہے جَعَلَكُمْ جس نے تمہیں خلائف الارض زمین میں نائب بنایا ہے، وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ اور اوپر لے گیا تمہارے بعض کو بعض پر درجات کے اعتبار سے، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ تاکہ تمہیں آزمائے ان تمام نعمتوں میں جو تمہیں اللہ نے دی ہیں۔ ہاں اب مالدار بھی کان کھول کر سن لیں، غریب بھی سن لیں، ان ربک سریع العقاب، آپ کی رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اگر مالدار ظلم کرے گا، اگر پڑھا لکھا ڈاکٹر ایک دیہاتی ان پڑھ مریض کے ساتھ بےایمانی کرے گا، سریع العقاب، تو اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اگر سیدھا چلو گے تو وہ مہربان اور رحیم بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید